सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले जानते हैं आप अच्छे बच्चे हैं, काम मुकम्मल करके रखते हैं, वो भी अच्छे तरीक़े से। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और कहानी, और ये कहानी है 16वें सिपारे में सूरत कहफ में। याद है ना, सूरत कहफ में 4 कहानियाँ अल्लाह ताला ने हमें सुनाई हैं। 3 कहानियाँ हम सुन चुके, आज बारी है चौथी कहानी की। और ये कहानी है एक बहुत ही बड़ी दीवार की, ऐसी दीवार जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ सका। भला वो दीवार किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, सुनते हैं। सूरह कहफ में जो आखिरी कहानी है वो उसमें ज़िक्र आया है ज़ुल्क़रनैन लक़ब के एक बादशाह का। ज़ुल्क़रनैन का मतलब है 2 सींगों वाला, चूँकि वो बहुत बड़ा बादशाह था और उसकी हुकूमत मशरिक़ से मग़रिब तक फैली हुई थी, इसलिए उसको ज़ुल्क़रनैन कहा गया। उसका असल नाम कुछ और था। वो बड़ा नेक, रहमदिल, इंसाफ पसंद और अल्लाह से डरने वाला बादशाह था। बाज़ लोग कहते हैं कि ये मक़दूनिया का बादशाह सिकंदर आज़म था, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि सिकंदर आज़म तो बुतों की पूजा करने वाला एक बुत परस्त बादशाह था, और ज़ुल्क़रनैन वो अल्लाह ताला का फरमाबरदार और शुक्रगुजार बंदा था। बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि वो ईरान का बादशाह साइरस था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई 550 साल पहले गुज़रा है। कुरान पाक में जो ज़ुल्क़रनैन की निशानियाँ बताई गई हैं वो इसी बादशाह में पाई जाती हैं, मगर वो कौन था अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम तो ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में ये बताया है कि ज़ुल्क़रनैन को दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की थी। उसे बड़ा माल, हर किस्म का साजो सामान अता फरमाया था। वो पहले अपनी लातादाद फ़ौजों और माल असबाब के साथ मग़रिब की तरफ रवाना हुआ। मुल्क पर मुल्क फ़तह करता हुआ खुश्की के आखिरी सिरे तक पहुंच गया, जिसके आगे समंदर था। उसे सूरज ऐसा दिखाई देता था जैसे वो काले गदले पानी की एक झील में डूब रहा हो। वहाँ एक कौम भी आबाद थी। उसकी निस्बत अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन से फरमाया, ए ज़ुल्क़रनैन, तुमको इन लोगों पर दोनों तरह का इख्तियार हासिल है। चाहो तो इनको तकलीफ़ पहुँचाओ और चाहो तो इनके साथ नेक सलूक करो। जानते हैं ना, जब कोई बादशाह कहीं पे हमला करता है, खूब मार धाड़ खून खराबा करता है, ताकि लोगों को बता सके, खबरदार जो किसी ने मेरी नाफरमानी की, मैं बड़ा सख्त हूँ। मगर ज़ुल्क़रनैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, हम उसको सख्त सज़ा देंगे, और क़यामत के दिन अल्लाह भी उसको और ज़्यादा सख्त अज़ाब देगा। और जो इनमें से ईमान लाएगा और जो अच्छे काम करेगा, उसको अल्लाह के हाथ से भी अच्छा बदला मिलेगा, और हम भी इस पर सख्ती नहीं करेंगे, बल्कि आसान आसान काम बताएंगे। इसके बाद ज़ुल्क़रनैन अपने लाव लश्कर के साथ मशरिक़ की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते सूरज के निकलने की हद तक जा पहुंचा। पहले वहां पहुंचा था जहां सूरज डूबता था, अब वो वहां पहुंचा जहां से सूरज निकलता था। वहां उसने ऐसे लोग देखे जो ना तो घर बनाना जानते थे
اور نہ دھوپ سے بچنے کے لیے کسی قسم کا سامان رکھتے تھے، یعنی کہ بس ایسے ہی کھلے میدان میں رہا کرتے تھے۔ اصل میں یہ وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو نہ عمارتیں بنانا جانتی تھیں اور نہ خیمے۔ پھر ذوالقرنین ایک اور مہم پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پر پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ لوگ شمال مشرق کی ان طاقتور وحشی قوموں سے سخت تنگ آئے ہوئے تھے جو ان پر آئے دن حملے کرتی رہتی تھیں۔ ان قوموں کو وہ یاجوج ماجوج کہتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، اے ذوالقرنین، ان پہاڑوں کے ادھر یاجوج ماجوج ہیں، وہ ہمارے ملک میں آ کر فساد کرتے ہیں، ہم کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو ہم تم کو بہت سارا مال جمع کر دیتے ہیں، تم مہربانی کر کر ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند بنا دو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس اپنے ہاتھوں کی محنت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ جب سارا ضروری سامان جمع ہو گیا تو ذوالقرنین نے دیوار بنوانی شروع کر دی۔ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی تو ذوالقرنین نے حکم دیا کہ بھٹیاں دہکاؤ۔ جو بھٹی ہوتی ہے نا جس کے اندر اینٹیں بنتی ہیں، اس دیوار کو خوب دھونکو، خوب گرم کرو۔ پھر جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا، یعنی کہ پگھلا ہوا لوہا۔ چنانچہ اس طرح ایک ایسی بلند اور مضبوط دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ کام ختم ہوا تو ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ٹلنے والی نہیں، یعنی کہ جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ دیوار قائم رہے گی، اور پھر جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقرر کر رکھا ہے تو پھر اس کو تباہ ہونے سے کوئی چیز نہ روک سکے گی۔ اور یوں جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس سے وہ وحشی قوم یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے، اور وہ وہاں سے کب نکلیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تاریخ دانوں نے، یعنی کہ جو تاریخ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیوار بحیرہ اسود اور بحیرہ خزر کے درمیان قفقاز کے علاقے داغستان میں بنائی گئی تھی۔ نقشے میں دیکھیے گا آپ داغستان کہاں ہے۔ اور پھر اس کی لمبائی جو تھی 50 میل، اونچائی 100 گز اور چوڑائی 3 گز 1 فٹ تھی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنوائی وہ دیوار چین ہے، مگر یہ خیال بالکل غلط ہے۔ دیوار چین میل لمبی، سینکڑوں میل لمبی تو ہے، اور یہ اتنی بلند نہیں ہے جتنی ذوالقرنین نے بلند بنائی تھی۔ ذوالقرنین کی یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیوں سنائی؟ ہم ایک بار پھر آپ کو یاد کروا دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والوں نے کہا ہے کہ کافروں کے بعض یہودیوں اور عیسائیوں کے مشورے سے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے 3 سوالات پوچھے۔ یہودیوں نے ان کو کہا تھا کہ اپنے نبی سے 3 سوال پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، خضر کا کیا قصہ ہے اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں اصحاب کہف اور حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کے قصے میں سوال کرنے والے کافروں کو سبق دیا گیا کہ تم اپنی ذرا سی سرداریوں اور مال و دولت پر گھمنڈ کر رہے ہو، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہو اور یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ چیزیں ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والی ہیں۔ مگر ذوالقرنین کو دیکھو، اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر وہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، اسی کو اپنا خالق و مالک مانتا تھا۔
دنیا کی سب سے مضبوط دیوار بنا کر بھی اس نے یہی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے بنی ہے اور اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، پھر یہ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے بھروسے اور بندگی کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کی کہانی یہاں ہوئی ختم۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ذرا نقشے میں دیکھیے گا کہ داغستان کہاں ہے اور یہ دیوار کہاں موجود ہو سکتی ہے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔